بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ۔ خلاصۃ النحو کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج جو ہمارا سوال شروع ہونے جا رہا ہے وہ معرب اور مبنی کے حوالے سے ہے۔ تو یاد رکھیں، بسا اوقات جو اسم ہوتا ہے اس کے آخر کا اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور بسا اوقات وہ جو اسم ہوتا ہے اس کے آخر کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، سیم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اس پر رفع دینے والا عامل داخل ہو، چاہے نصب دینے والا عامل داخل ہو، یا پھر جر دینے والا عامل داخل ہو، اس کا آخر بدلتا نہیں، سیم ہی رہتا ہے۔ تو جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل یہ جائے عامل تو وہ معرب کا ہوتا ہے، اور کیا مطلب ہے سر؟ جس اسم کا، جی، عامل کا مطلب میں عرض کرتا ہوں آپ کو، سبق میں بھی آئے گا۔ تو جس اسم اچھا کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب کے یہ ہو گئی تعریف، کلیئر ہے؟ جی معرب اور مبنی جی کسے کہتے ہیں؟ جی جی، تو فرماتے ہیں جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اس میں متمکن کہتے ہیں۔ اس میں متمکن معرب کا دوسرا نام ہے، جیسے جا زید میں زید پر کیا ہے؟ دو رفع پیش ہے، دو رفع پیش ہے۔ وہ رفع دینے والا یہاں پر جا فعل آ گیا، فعل جو ہوتا ہے وہ عامل ہوتا ہے۔ اسی طرح رأیت زیدن، زید کا آخر بدل گیا، جی زید آیا، رأیت زیدن میں نے زید کو دیکھا، زید کا آخر بدل گیا۔ اسی طرح مررت بزیدن میں زید کے پاس سے گزرا، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اس کا زید کا جی آخر جی تبدیل ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، یہاں پر زید کیا ہے؟ معرب ہے۔ جی اسی طرح جا اخوہ میں میرا اس کا بھائی آیا، جا اخو اس کا بھائی آیا، رعی تو اخاہ اس کے بھائی کو میں نے دیکھا، مرر تو بھی میں اس کے بھائی کے پاس سے گزرا۔ تو یہاں پر اخن جو ہے، اخوہ پہلے تھا، پھر اخا ہوا، پھر اخی ہوا، تو اس کا بھی آخر تبدیل ہو رہا ہے، بسا اوقات اس کے آخر میں واو آ رہا ہے، بسا اوقات الف آ رہا ہے، بسا اوقات یا آ رہا ہے، تو اس کا آخر بھی تبدیل ہو رہا ہے، تو یہ بن جی جائے گا معرب۔ اور ٹھیک ہے، اور جس کا آخر تبدیل نہ ہو عامل کے بدلنے کی وجہ سے، تو وہ جی مبنی ہی رہے گا، جیسے جی یہاں اس میں غیر متمکن جسے کہہ لیں، جیسے جا ہاذا، رائے تو ہاذا، مرر تو بہذا، یہ آیا، میں نے اسے دیکھا، میں اس کے پاس سے گزرا، تو اس میں جی ہاذا جو ہے یہ مبنی ہے، یہ جی سیم ہی رہ رہا ہے، جا عامل آ گیا، عامل بدل گیا، رائے تو آ گیا، پھر عامل بدلا، مرر تو آیا، تو ان تینوں مثالوں میں کیا ہوا؟ عامل بدلا، لیکن جو معمول ہے، جو اسم ہے وہ سیم ہی رہا، اس کی حالت نہیں بدلی، تو یہ ہو جائے گا مبنی۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی اب بیان کرتے ہیں کہ عامل اور معمول کسے کہتے ہیں۔ جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں۔ جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں۔ تو اوپر والی مثالوں میں جاء، رأیت اور با حرف جار، یہ کیا ہے؟ مبنی ہے، مورب ہے یہ عامل، مورب ہے عامل جا عامل ہے، رأیت بھی عامل ہے، مرر تو بی میں جو بی ہے وہ بھی عامل ہے، تو اس کی وجہ سے اس اسم کے مورب کا جو آخر تبدیل ہو رہا ہے تو اس عامل کی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے۔ جا زید میں زید پر رفع کس نے دی ہے؟ عامل نے ہاں، اور وہ عامل کون ہے؟ جا جا، رأیت زیدن میں نے زید کو دیکھا، تو زیدن پر نصب کس نے دی ہے؟ رعایت تو رأیت نے۔
اسی طرح مرر تو بزیدن میں زید کو جر کس نے دی ہے؟ مرر تو با بے نے۔ نے بانے تو یہ کیا بن جائیں گے؟ یہ معرب بن جائے گی، اور وہ اس سے معرب زیر نہیں، ملے گا عامل بن آخر جائیں میں، عامل بن جائے گی، گے۔ ہاں، جو عمل کر رہا ہے وہ عامل بن جائے گا، اور جس پر عمل ہو رہا ہے وہ کیا بن جائے گا؟ مبنی، معمول۔ جو عمل کر رہا ہے وہ کیا بنے گا؟ عامل، اور جس پر عمل ہو رہا ہے وہ کیا بنے گا؟ معمول، معمول۔ تو فرماتے ہیں جس مورب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں، جیسے مذکورہ مثالوں میں کون تھا؟ زیدن اور اخن۔ تو زیدن میں فاعل ہونے والی علامت پیدا ہو رہی تھی، جاء زیدن میں زید فاعل بن رہا تھا، رعیت تو زیدن میں زید مفعول بھی بن رہا تھا، اور مررت بزیدن میں زید مجرور بن رہا تھا۔ تو جی یہ صفت جس اسم معرب میں بنے تو وہ اسم معرب کیا ہو جاتا ہے؟ معمول۔ معمول، ٹھیک ہو گیا؟ عامل معمول کا قصہ بھی سمجھ آ گیا؟ جی اس کے بعد فرماتے ہیں اعراب۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس حرکت یا حرف سے مورب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ مورب کا آخر جس حرف یا حرکت کی وجہ سے بدلتا ہے، جس حرف یا حرکت کے ساتھ بدلتا ہے تو اس حرف یا حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب، اعراب۔ پر مثالیں گزری ہیں تو ان میں کیا کیا اعراب ہے؟ فرماتے ہیں دو پیش، دو زیر اور دو زبر، یہ کیا ہے؟ اعراب ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے مورب کا آخر تبدیل ہو رہا ہے۔ زیدن میں رفع آ گئی، زیدن میں رفع آ گئی، زیدن میں نصب آ گئی، زیدن میں جر آ گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی تو ان جی صورتوں میں ان کا آخر جس چیز کی وجہ سے بدل رہا ہے وہ معرب ہے۔ اور اس کے بعد ہے واو الف یا، تو جو دوسری مثال تھی اخن والی، جا اخو ہو، اس میں واو آ گیا، رائی تو اخا ہو میں الف آ گیا، مرر تو بھی اخی میں یا آ گئی۔ تو اس کی وجہ سے بھی اس کا آخر کیا ہوا؟ تبدیل ہوا۔ تو جس مورب کا جس حرف یا حرکت کی وجہ سے آخر تبدیل ہو تو اس حرف یا حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اس اعراب، اعراب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی اس کے بعد اعراب کی تقسیم بیان کرتے ہیں کہ اعراب مورب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے، کبھی حرف کے ذریعے آتا ہے۔ اس لحاظ اعراب کبھی حرف کی وجہ سے آتا ہے، آخر جو مورب کا اعراب جو ہوتا ہے کبھی حرف کے ساتھ آتا ہے کبھی حرکت کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس جی لحاظ سے مورب کی بھی اعراب کے دو قسمیں بنی: اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ جی اعراب الحرکت اور اعراب الحرف۔ تو جو اعراب دمہ فتحہ کسرہ کے صورت میں ہو اسے اعراب الحرکت کہتے ہیں، لہذا پہلی تین مثالوں میں زید کا اعراب اعراب الحرکت ہے۔ جاء زید، مررت جی بزید، رأیت زیدن، ان تینوں مثالوں میں زید کا اعراب جو آخر میں بدل رہا ہے تو وہ حرف کے ذریعے بدل رہا ہے یا حرکت کے ذریعے بدل رہا ہے؟ حرکت کے ذریعے، زید کی آخر میں جو حرکت آ رہی ہے وہ بدل رہی ہے، کبھی دمہ آ رہی، کبھی رفع آ رہی، کبھی نصب، کبھی کسرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی تو اس اعراب کو کیا کہیں گے؟ حرکت، اعراب الحرکت۔ اور فرماتے ہیں کہ جو اعراب واو الف اور یا کی صورت میں ہو اسے اعراب الحرف کہتے ہیں، اعراب الحرف کہتے ہیں۔ حرکت،
حرف. حرف کہتے ہیں، لہذا دوسری تین مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف ہے۔ جی. دوسری تین مثالوں میں اخن کا اعراب حرف. بالحرف ہے، جیسے جا، جا اخو، آخر میں واو آ گیا نا، جا اخو، جی. رائی تو، رائی تو اخاہ، رائی تو اخاہ، پھر الف آ گیا، مرر تو بھی اخی ہی، پھر جر آ گئی، زیرہ. کسرہ آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جر جو ہے وہ یا آ گئی، جر نہیں بلکہ یا آ گئی، مرر تو بھی اخی۔ سمجھ آ رہا ہے محترم؟ جی جی حضرت. جی جی، اس کے بعد ہے اعراب کی تقسیم۔ اعراب، معرب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے کبھی پڑھنے میں نہیں آتا، اس لحاظ سے معرب کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ معرب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے کبھی پڑھنے میں اعراب اس کا نہیں آتا۔ تو ایک ہوتا ہے اعراب، اعراب لفظی اعراب، اعراب لفظی، اعراب لفظی وہ اعراب ہوتا ہے کہ جو پڑھنے میں آئے، اور اعراب تقدیری وہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے میں نہ آئے۔ جو اوکے. اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں، لہذا پہلی تین مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت لفظی ہے، اور دوسری تین مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف بھی لفظی ہے، کیونکہ دونوں کا جو اعراب ہے وہ پڑھنے میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراب لفظی. لفظی، اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراب تقدیری. اعراب تقدیری۔ اب تقدیری کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے تقدیری کہتے ہیں، جیسے جا فتن، رائی تو فتن، مرر تو بھی فتن، جا ابو القوم، مرر تو ابل قوم، رائی تو ابل قوم، مرر تو بھی ابل قوم۔ تو ان تینوں مثالوں میں، یعنی ان چھ مثالوں میں کیا ہے، ان میں پہلی تین مثالوں میں فتن کا اعراب الحرکت تقدیری ہے۔ جا، جا فتن میں اعراب پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ کہیں گے کہ اس پر دو زبر آ رہی، پڑھا جا رہا ہے، لیکن نہیں، اس کا اعراب جو ہے وہ رفع، رفع ہونا چاہیے، اور رفع یہاں پر نہیں ہے، عامل رفع دینے والا ہے تو اس پر رفع ہونی چاہیے، لہذا یہاں پر رفع نہیں، تو گویا کہ یہاں پر تقدیری رفع ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی نہیں طرح سمجھ میں آیا. نہیں سمجھ آیا؟ جی، اعراب تقدیری وہ اعراب ہوتا ہے کہ جو پڑھنے میں نہ آئے۔ اعراب تقدیری وہ اعراب ہوتا ہے جو پڑھنے میں نہ نہ. آئے۔ تو نہ، یہاں پر جو مثال ہے جا فتن، اس میں اعراب پڑھنے میں آ رہا ہے، جی. آ رہا ہے، لیکن اس میں اعراب کون سا ہونا چاہیے؟ جا فعل ہے، فتن کا مطلب ہے جوان، جوان آیا، تو اب فاعل والا اعراب ہونا چاہیے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل پر کون سا اعراب ہوتا ہے؟ فاعل پر رفع ہوتی ہے، دمہ ہوتی ہے فاعل پر، اچھا. لیکن یہاں پر فتن میں نہیں ہے، دمہ نہیں ہے، جیسے ہم نے پیچھے مثال پڑھی نا، جا، جا کے بعد زید لگایا تو جا کیا بن گیا؟ جا زیدن، دن صحیح. دن، زیدن، اس پر رفع دی ہم نے، تو یہاں پر جا کے بعد فتن ہونا چاہیے، جا زیدن فتن، لیکن وہ اعراب نہیں آ رہا، کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے آخر میں یا آ رہی ہے، اور یا کی وجہ سے یہاں پر اس پر قاعدہ لگا ہے، اور یہاں پر اس وجہ سے اس پر رفع نہیں آ سکتی، تو اس کا جو اپنا اصلی اعراب ہے دمہ والا وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے ہم کیا کہیں گے اس پر؟ کون سا اعراب ہے؟ اعراب
تقدیری ہے۔ تقدیری۔ چلیں پھر اس کو ہم مزید انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے، ابھی ٹائم مختصر ہے تو۔ جی یہ اعراب تقدیری کس طرح ہے تو مزید انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی، کیونکہ اعراب کا جو محل ہوتا ہے نا، اعراب کا محل، اعراب آنے کی جگہ وہ کون سی ہوتی ہے؟ اعراب کس حرف پر آتا ہے؟ آخری ہے۔ آخر پر، اور آخری کون ہے یہاں پر؟ جا۔ نہیں، جس پر اعراب آنا چاہیے، فتن پر اعراب آنا چاہیے نا۔ فتن۔ فتن۔ فتن میں آخری حرف کون سا ہے جس پر اعراب ہونا چاہیے؟ تا۔ یا یا یا۔ پر یا ہونی چاہیے، جیسے زیدن میں دال پر رفع آئے گی، کبھی کسر آئے گی، کبھی فتح آئے گی، لیکن یہاں پر کس حرف پر اعراب آ رہا ہے؟ تا پر تا آ رہا پر ہے، یہاں اعراب پر نہیں۔ نہیں آ رہا، تینوں مثالوں میں، فتن رائی تو فتن فتن فتن، تو یا پر آنا چاہیے اعراب، یا پر، یا اس قابل نہیں ہے کہ اس پر رفع آ سکے۔ یہ مزید آپ تعلیلات کا بحث پڑھیں گے اس کے اندر، صرف کے اندر ہم بھی آپ کو اچھا سمجھیں گے تعلیل کس طرح ہوتی ہے۔ ایک حرف ہوتا ہے، اس کی اصل ہوتی ہے، پھر اصل سے وہ تبدیل ہو کر وہ دوسرا لفظ بن جاتا ہے، اس میں قاعدہ لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بس اس کے آخر میں اعراب آنا چاہیے تھا، اس کے آخر میں اعراب نہیں آ پا رہا، تو لہذا اس کا اعراب ہو گیا تقدیری، کیونکہ آخر میں اعراب تب ہوگا جب وہ پڑھا جائے، اور آخر میں اعراب آ نہیں رہا۔ ٹھیک ہو گیا محترم؟ جی یہاں کلیئر ہے؟ تو مزید انشاءاللہ تعالی ہم مزید کل والے سبق کے اندر گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ جی۔ ٹھیک ہے۔